الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. قال فما خطبكم أيها المرسلون. اچھا یہاں پہ ایک بات آپ کو بتا چکتا ہوں کہ جب آپ تورات پڑھتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، بائبل ہسٹری پڑھتے ہیں، بک آف جینیسس پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے ابراہیم علیہ السلام کے گھر، تو انہوں نے کھانا کھایا، جبکہ قرآن پاک نے جو ہے وہ اس کو کانٹراڈکٹ کیا. جبکہ قرآن پاک نے کانٹراڈکٹ کیا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا. قرآن پاک نے کہا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا. اب ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے پوچھتے ہیں قالا. اب یہ قالا کہا کس نے کہا؟ ابراہیم نے کہا نا. اب ابراہیم جو ہے وہ یہاں پہ حذف ہے. قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا فما خطبکم، یہ فا اور پلس تو یہ بنا فما. یہ ما جو ہے وہ استفہامیہ کیا ہے؟ خطبکم. خطبکم کہتے ہیں خطبو، یہ ملا کم سے تو یہ بن گیا خطبکم. خطبکم کہتے ہیں معاملے کو، بہت بڑا معاملہ. اس سے مراد ہوتا ہے بہت بڑا معاملہ. قال فما خطبکم، یا یہاں پہ حذف ہے، حرف ندا اس کو کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں سارا منادا. یا حذف ہے. قال ابراہیم، تو ابراہیم نے کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ خطبکم کیا معاملہ ہے، کیا بہت بڑا معاملہ ہے؟ یا ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے. دیکھیں را سین اور لام مادہ، یہ آیا باب افعال سے. ارسل یرسل ارسالا، یہ اسم المفعول ہے، یہ اسم المفعول ہے. مکرمن کے وزن پہ. مکریمن ہوتا تو یہ اسم الفاعل تھا، اور اگر را کے اوپر زبر ہے تو یہ اسم المفعول ہے. اسم المفعول کا صیغہ ہے بھیجو ہو. تو اے بھیجے ہو، معاملہ کیا ہے؟ وہ کون سا بڑا معاملہ ہے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ اب قالو، قالو کنہوں نے کہا؟ یہ ملائکہ نے کہا، فرشتوں نے کہا. قالو انا ارسلنا، انا ارسلنا، انا بے شک ہم، اس میں نحنو جو ہے وہ فاعل ہے، نحنو اسم ہے اس کا. انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں. دیکھیں را سین لام مادہ ہے، یہ باب افعال سے ہے. ارسلنا، ارسل یرسل ارسالا، ارسل افعل یفعل، یہ ماضی مجہول ہے. انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں. الا، کس کی طرف؟ قوم مجرمین، یہ موصوف ہے، اور یہ اس قوم کی صفت ہے کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. یہ پورا مرکب توصیفی. تو دیکھیں یہ مجرور حالت میں ہے، یہ مجرور میں ہے، یہ جار ہے تو یہ ال کی وجہ سے یہ جار ہے، اور یہ مجرور. فرشتوں نے کہا کہ ہم تو بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. یہ لام ہے، لام تعلیل، لام کئی بھی کہتے ہیں، تاکہ جو تاکہ کا معنی ہے لنرسلا. اور جو اس لام تعلیل جو آتا ہے، جو لام کئی آتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو نصب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو منصوب کر دیتا ہے. لنرسلا، تاکہ ہم بھیجیں. یہ ارسل یرسل ارسالا، نرسلا تاکہ ہم بھیجیں، لنرسلا تاکہ ہم بھیجیں. علیہم، ان پر، کن پر؟ یہ ہم کی زمین قوم مجرمین کی طرف، جو مجرم قوم ہے، قوم مجرمین.
جو مجرم قوم ہے ان کی طرف ہم بھیجے، ہم کیا بھیجے؟ ہجارتن، ہجارتن کہتے ہیں گولا، گولے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہجارتن جو ہے یہ گولا نہیں ہوتا، گولا یعنی کہ یہ مٹی کے بھی ہوتے ہیں اور یہ برف کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مین ہے یہ مین بیانیہ ہے، یہ مین بیانیہ ہے اور 3 مٹی کے۔ تو یہ بیان کر رہا ہے کہ جو گولے بھیجے گئے، علماء کرام فرماتے ہیں مین 3 کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ہجارتن برف کے گولوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مٹی کے، پتھر کے جو ہے وہ گولے مراد لیا۔ تو لنرسلا یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں بھیجے گئے ہو، تو انہوں نے کہا ہم تو، تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کس کام کے لیے آئے ہو، کس بڑے کام کے لیے آئے ہو، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور لنرسلا علیہم، لنرسلا تاکہ ہم بھیجیں علیہم ان پر، حجارۃ من طین، مٹی کے پتھروں کے گولے۔ اچھا، لنرسلا میں جو یہ جو نرسلا نا، یہ نون یہ بتا رہا ہے نحنو یعنی کہ ہم بھیجیں، ارسلا ہم بھیجیں۔ یہ سین واو اور میم مادہ ہے، کیا ہے؟ باب تفعیل سے، یہ باب تفعیل سے اسم المفعول آیا ہے۔ سوما یسوم، تسویمۃ، مسوم اسم الفاعل ہوتا ہے، اور مسوم مذکر، مسومۃ مؤنث، یہ مؤنث فارم میں ہے، مؤنث ہے یہ اسم المفعول، مسومۃ نشان شدہ، کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ہر جو پتھر ہے، جو پتھر برسانے کے لیے ہمیں جس بھیجا گیا ہے، ان پتھروں پہ نام ہے اس مجرم کا۔ یہ مسومۃ جو ہے، جو سوم ہے، جو یعنی نشان لگا ہوا ہے، یعنی کہ یہ پتھر جو ہے یہ خاص جن مجرم قوموں میں سے جن افراد پر پڑنا ہے، یہ ان کے نشانات لگے ہوئے ہیں، یہ اسی کو ہٹ کرے گا۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، للمسرفین، اور یہ کن کے لیے ہے؟ یہ پھر لام کے لیے مسرفین، سین را رام ادا، صرف یصرف مسرفین، مسرفین جو ہے نا اسم الفاعل ہے، مسرفن یہ ہے باب افعال سے، اسرف یسرف اسرافا، یہ مکرمن کے وزن پہ نا، مکرمن، مسرفن، مسرفن واحد ہے، اور مسرفون جمع مذکر، مسرفین عند ربک للمسرفین، تو یہ جار ہے، یہ مجرور ہے۔ تو جو ہم کو جو پتھر ہیں ان پہ نشان لگے ہوئے ہیں، یعنی ایک رائے اس کی یہ ہے کہ اس پہ نام لکھا ہوا ہے اس کا، جس کو یہ پڑھے گا، جس کو جا کے ہٹ کرے گا، عند ربک، آپ کے رب کے علم کے مطابق، آپ کے رب کے پاس، للمسرفین، اور یہ کن کے لیے؟ حد سے گزر جانے والوں کے لیے، اسراف کہتے ہیں حد سے گزر جانے والوں کے لیے، مسرفین حد سے گزر جانے والوں کے لیے، حد سے گزر جانے والوں کے لیے، لیکن کے لیے؟ حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ فا یہ ہے فا، یہ ہے اخرج رسنا، جب یہ تینوں ملے تو بن گیا فاخرجنا۔ اچھا، فا کا معنی ہے تو پھر، ٹھیک ہے، فاخرج، اب یہ دیکھیں یہ جو ہے خا را اور جیم مادہ ہے، یہاں پہ آیا باب افعال سے، اخرج یخرج اخراجا، فاخرجنا، اخرجنا یہ نحنو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اس میں یہ فعل ہے، اخرجا یہ فعل ہے، یعنی ہم نے نکال دیا، تو ہم نے نکال دیا، فاخرجنا تو پھر کیا کیا؟ ہم نے نکال دیا، من کانا جو تھا، یہ من جو ہے یہ اسم الموصولہ کے موصولہ ہے، یہ جو کے معنی دے رہا ہے، جو کانا تھا، فیہا اس بستی میں، فیہا من المؤمنین مومنین میں سے، جو کوئی مومنین میں سے تھا اس کو تو ہم نے نکال دیا۔ یہ دیکھیں فما کیسے بنا، یہ فا اور یہ ما، تو یہ فما، تو پھر فما، یہ جو ما ہے یہ نافیہ کا ہے، یعنی نہیں، یہ نہیں، وجدہ،
وجد یجدو، وجد یجدو ہم نے نہیں پایا، ہم نے نہیں پایا، یہ واو جیم اور دال مادہ ہے، باب ضربہ سے آتا ہے۔ وجدنا ہم نے نہیں پایا، یہ نحن اس کا فاعل ہے، اور وجدنا، وجد وجد وجدو وجدت وجدتا وجدنا وجدتا وجدتما وجدتم وجدتی وجدتما وجدتنا وجدتو وجدنا۔ فما وجدنا اور ہم نے نہیں پایا، فیہا اس میں، اس بستی میں، فیہا غیر بیتن، غیر بیتن، بیتن کا مطلب ہوتا ہے ایک گھر، ایک گھر، ایک گھر کے سوا، غیر بیتن کا مطلب ہوتا ہے ایک گھر کے سوا، ایک گھر کے سوا، ایک گھر کے سوا۔ فما وجدنا فیہا، اب یہ جو فا ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، مسلمین مسلمانوں میں سے، ٹھیک ہے، یہ مین بیان کر رہا ہے، مین بیانیہ ہے یہ اس میں، مسلمین مسلمانوں کا۔ آپ دیکھیں پچھلی آیت میں جو آخر میں ورڈ تھا وہ من المؤمنین تھا، اور اس آیت میں جو ہے وہ من المسلمین تھا۔ اگر آپ مومنین اور مسلمین کی مفصل بحث پڑھنا چاہتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تفہیم القرآن جو تفسیر ہے سید ابو اعلیٰ مودودی کی، میں وہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر وہ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ سر حاصل گفتگو کی ہے سید ابو اعلیٰ مودودی نے تفہیم القرآن تفسیر میں۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، یعنی ہم نے ایک گھر کے سوا، غیر بیت کا مطلب ہوگا ایک گھر کے سوا، ٹھیک ہے، ایک گھر کے سوا، اس کو آپ یاد کر لیں کہ ایک گھر کے سوا ہمیں کوئی مسلمانوں میں سے نہیں ملا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہمیں مسلمانوں میں سے کسی ایک گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ملا۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وترکنا، یہ جو آیت ہے یہ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ہر ایک کو سبق لینا چاہیے۔ وترکنا، تا را اور کاف مادہ ہے، ترک یترکو اور چھوڑ دیا، ترکنا ہم نے، نحنو اس میں فائل نا، وترکنا فیہا اس بستی میں، آیتن ایک نشانی، ترکنا فیہا آیتن اور چھوڑ دی، فیہا ہم نے، آیتن نشانی، للذین، للذین، لام جو لام کے نیچے زیر ہے، کے لیے، کس کے لیے، الذین ان لوگوں کے لیے۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ صفت بیان ہو رہی ہے اس کی، ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ جو یخافون العذاب العلیم جو ہے، یخافون جو ڈرتے ہیں، خافا یخافو، خا واو اور فا مادہ ہے یہ، خافا یخافو وہ جو ڈرتے ہیں، عذاب العلیم، علیم کہتے ہیں دردناک، دردناک عذاب سے، دردناک عذاب سے۔ وترکنا فیہا آیتن اور ہم نے اس سارے واقعے میں، یہاں پہ جو فیہا کا مطلب ہے اس سارے واقعے میں، اس سارے معاملے میں، آیتن ہم نے نشانی چھوڑ دی، للذین کن کے لیے نشانی ہے، یخافون العذاب العلیم ان لوگوں کی صفت بیان کی جو کہ ڈرتے ہیں، جو کہ واقعی ڈر رکھتے ہیں، جو کہ واقعی ڈر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ عذاب العلیم، علیم کہتے ہیں علم سے صفت مشبہ، علیم دردناک عذاب، علیم جو ہے بیسیکلی علیم فعیل کے وزن پہ ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فعیل کے وزن پہ ہے نا، تو فعیل ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کا معنی دیتا ہے عذاب۔ عذاب کے ورڈ کو سمجھ لیجئے، دیکھیں عذاب جو ہے نا یہ عذب، عذب کہتے ہیں میٹھی چیز کو، شیرینی کو، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو کسی خاص وزن میں آئے نا تو ان کا معنی چینج ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے اس کا وہ سلب ماخذ، سلب ماخذ کے معنی دیتے ہیں، جیسے کہ فلس کہتے ہیں، فا لام اور سین مادہ آتا ہے دولت، اس کا معنی ہوتا ہے دولت، فالاسا دولت، لیکن جب یہ باب افعال کے مصدر سے آتا ہے افلاس، افلاس، تو اس کا معنی سلب ماخذ یعنی کہ وہ نہیں ہوتا، یعنی دولت نہیں ہوتی، غربت۔ اسی طریقے سے یہ باب تفعیل میں اگر آ جائے عذاب یا فعال ان کے عذاب یا فعال ان کے وزن پہ آ جائے، فعال ان کے وزن پہ آ جائے، جیسے کہ خلاق ہے، دیکھیں نا خا لام اور کاف ہے، خالہ کا اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ فعال ان کے وزن پہ آ جائے، فعال ان کے وزن پہ آ جائے، خلاقن، خلاقن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ،
ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ، یعنی کہ کچھ ورڈ ہوتے ہیں جن کا معنی اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی خاص وزن میں آتے ہیں تو ان کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عذب کا مطلب ہوتا ہے میٹھی، شیرینی، مزے کی چیز، میٹھا، لیکن جب یہ فعال ان کے وزن پہ آتا ہے، فعال ان کے وزن پہ آنا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے وہ سلب ماخوذ ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس سے وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کی زندگی میں مٹھاس ختم ہو جائے گی، ان کی زندگی میں شیرینی ختم ہو جائے گی، ان کی زندگی میں سکون ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بحث تھی عذاب ورڈ کی۔ وَتَرَكْنَا فِيهِ آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تو ہم نے اس سارے واقعے میں ہم نے جو ہے وہ ان کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ تو ڈیٹیل سے نہیں ایکسپلین کیا یہ واقعہ، تو اختصاراً یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، واقعے کا جو فرشتوں کے ساتھ جو ان کا مکالمہ تھا وہ مختصر پیش کیا۔ اگر آپ تورات پڑھتے ہیں، ان سورہ ہود میں آپ کو ڈیٹیل سے ملے گا، سورہ ہود میں آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے، تو جب آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، بائبل بک آف جینیسس پڑھتے ہیں، اس میں ہے کہ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے، یعنی کہ وہ یہ بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا اگر وہاں 50 لوگ بھی ہوئے تو کیا اللہ تعالیٰ پوری بستی کو ہلاک کر دے گا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، وہ 50 نہیں، اگر 50 بھی ہوئے ہاں تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا، وہ پوری بستی کو ہلاک کر دے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اگر 40 ہوئے تو کیا 40 کو بچا لے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ہاں، 40 اگر نیک ہوئے تو 40 مسلمان ہوئے تو 40 کو بچا لے گا اور باقی بستی کو عذاب دے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا اگر 30 ہوئے؟ تو یوں ابراہیم علیہ السلام 5 تک لے گئے، کیا اگر 5 لوگ مسلمان ہوئے تو کیا اللہ تعالیٰ پوری ان کے ساتھ ان کو تو نہیں ہلاک کر دے گا پوری بستی کے ساتھ، کیا ان کو بچا لے گا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ جو اگر 5 بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان 5 کو بچا لے گا اور باقی بستی کو عذاب دے گا۔ لیکن وہ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں پوری بستی میں سے صرف ایک گھر مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ تو یہ تورات اگر آپ پڑھتے ہیں تو بائبل ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس میں تورات تو چلے کتاب استثناء ہے، ڈیٹرونومی ہے مین، جس میں قانون بتایا گیا ہے، شریعت، تو وہ جو آپ بک آف جینیسس پڑھتے ہیں جس کو بائبل ہسٹری بھی کہا جاتا ہے، جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آپ کو واقعہ ملے گا۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک مسلمان کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ملا، تو اس کو بھی بچا لیا۔ یہ سورہ عنکبوت میں بھی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون، وفی موسیٰ، اور موسیٰ کے معاملے میں، اور موسیٰ کے باب میں، وفی موسیٰ آیتن، یہ حذف ہے، یہ پورا یہ جار ہے نا، تو دیکھیں یہ جار ہے، یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، یہ بنے گا مجرور بن کے قائم مقام خبر مقدم، اور یہ مبتدا محذوف، مبتدا مؤخر محذوف۔ تو وفی موسیٰ آیتن، تو موسیٰ کے واقعے میں بھی نشانی ہے، اذ ارسلناہ، جب، اذ ارسلناہ، ٹھیک ہے، اذ ارسلنا، اذ یعنی کہ ماضی میں بات ہوئی، اذ ارسلنا نون کے اوپر کھڑی زبر، نحنو فاعل، جب ہم نے بھیجا ہو، کس کو، یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا الی فرعون کی طرف۔ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ جو اسم ہوتا ہے اگر اسم سے پہلے الا آ جائے یعنی حرف جر آ جائے تو یہ اسم کو نصب یا پیش سے یہ زیر میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ لیکن ہم نے پڑھا تھا جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں، یعنی کہ جو عربی کے نہیں ہوتے، جو عربی زبان کے الفاظ نہیں ہوتے، ان کی پھر 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا جیسے کہ ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، تو ابراہیم کی جو ایک ہوتی ہے رفع حالت، ایک ہوتی ہے نصب، ایک ہوتی ہے جر۔ تو ابراہیم ہوگی رفع حالت، اور نصب اور جر جو ہے وہ ابراہیمہ یہ سیم رہے گی، یعنی کہ اگر جر میں بھی ابراہیم کو لکھنا ہوگا تو ہم ابراہیمی نہیں لکھیں گے، ابراہیمہ لکھیں گے۔ پھر ہم نے جہنم کا بھی پڑھا تھا اپنے لیکچرز میں کہ جہنم ہے تو چونکہ وہ غیر منصرف اسما ہے، یعنی گینم ملتا ہے ہمیں ہیبریو لینگویج میں۔ پھر ہمیں یہ
पर्शियन लैंग्वेज में भी ये मिलता है। तो गैनम कहते हैं बेसिकली एक ऐसी वादी को जो कि गंदी हो, जिसमें कूड़ा करकट हो। तो इब्राहिम, फिर हमने जहन्नुम का पढ़ा था, इसके जहन्नमु, जहन्नमा, जहन्नम, यानी जो गैर मुंसरिफ अस्मा है जो अरबी जुबान के नहीं है, उनकी भी दो हालतें होती हैं। उनकी दो हालतें होती हैं, इसका मतलब ये होता है उसकी हालत रफ़ा होती है और हालत नसब और हालत जर सेम होती है। यानी आसान लफ्ज़ों में जो हरफ जार होते हैं उनका उस पर ऐसा असर नहीं होता। जैसे कि यूसुफ है तो यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा। जैसे कि फ़िरौन है तो फ़िरौन जो कि अरबी का नाम नहीं है तो ये गैर मुंसरिफ अस्मा है, ये गैर मुअरब अस्मा है। तो फ़िरौन की दो हालतें होंगी, फ़िरौन की दो हालतें होंगी। ये देखें, फ़िरऔनु, फ़िरऔना, फ़िरऔना, ठीक है। फ़िरऔन की हालत रफ़त होगी फ़िरऔनु, और हालत नसब और हालत जर दोनों सेम होगी, फ़िरऔना, फ़िरऔना, फ़िरऔनी नहीं होगा, इसलिए कि ये अरबी ज़ुबान का वर्ड नहीं है। तो इसलिए इला है, होना तो यहाँ पे फ़िरऔनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फ़िरऔना। और जितने भी नाम जो नून पे ख़त्म होते हैं, जैसे कि सुलेमान है तो इन्नहु मिन सुलेमाना, तो आमतौर पर होना तो चाहिए मिन है, जर है तो सुलेमानी होना चाहिए, लेकिन सुलेमान जो है वो भी अरबी ज़ुबान का वर्ड नहीं है, तो वो भी गैर मुंसरिफ अस्मा है और वो भी गैर मुअरब अस्मा है, यानी कि अरबी ज़ुबान का वर्ड नहीं है। तो उसकी दो दो शक्लें होंगी, सुलेमानो, सुलेमाना, सुलेमाना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हरफ जार होता है वो उसको जर नहीं देता। इधर से नाहू, जब हमने भेजा वो मूसा को, इला फिरौना, फिरौन के पास, बिसुल्तान मुबीन, सुल्तान कहते हैं सुल्तान, सुल्तान मुबीन, मुबीन वाजिया, खुली निशानियों के साथ, सुल्तान निशानियों के साथ, खुले निशानियों के साथ। फतवल्ला, फिर उसने क्या किया, फा तो फिर उसने क्या किया, तवल्ला उसने मुंह मोड़ा, तफ़अला या तफ़अलु बाबे तफ़अुल से है ये, तवल्ला उसने मुंह मोड़ा, फतवल्ला बी रुकनी ही। अभी देखें, बी रुकनी ही, बी का माना के साथ, ठीक, ही उसकी, उसकी रुकन कहते हैं सल्तनत को, ताकत को। उसने अपनी ताकत के साथ, उसने अपनी ताकत का घुमंड करते हुए, उसने अपनी ताकत के नशे में कह लें, तो ताकत के बलबूते पे उसने मुंह मोड़ा। यानी कि यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि सम टाइम जो है वो इंसान की जो यशियाँ होती हैं, इंसान का जो बहुत ज़्यादा उसको जो नवाज दिया जाता है, कभी कभी वही जो है वो उनकी हदायत में आड़े आ जाता है। तो फतवल्ला, यहाँ पे देखिए जो सीखने वाली बात है, फतवल्ला उसने मुंह मोड़ा। क्यों मुंह मोड़ा, ये सबब है, ये बाज़ उलमा किराम फरमाते हैं ये बात सबबिया है, ये जो बा है ये बात सबबिया है। किस सबब से उसने मुंह मोड़ा, ये लिख लें, बात सबबिया है, ये बहुत अहम, यानी कि ये बताया जा रहा है कि रुक नहीं, उसने अपनी सल्तनत, यानी सल्तनत तो हम ही ने दी थी ना, उसको चाहिए तो ये था कि वो शुक्रगुजार होता, शुक्र अदा करता। सूरह नाज़ियात में भी हमने पढ़ा कि उसने अपना ही, उसने खुद ही को खुदा का दावा कर दिया कि हमने उसको सल्तनत दी थी, हमारा शुक्रगुजार होता। बिरुकनी ही, उसने अपनी ताकत के सबब, अपनी ताकत की वजह से, अपनी कत इसलिए किया कि उस वक्त जो उसके उसको मिली थी, उसको हमने दी हुई थी, तो वो उसको अपनी समझ बैठा। तो अपनी ताकत के बलबूते पे जो है वो उसने, उसको लगा कि हमेशा हमेशा वो इसी हालत में तवल्ला बिरुकनी ही, वकाला उसने मुंह मोड़ा, वकाला और कहा क्या, साहिरुन औ मजनून। अच्छा ये औ जो है या साहिर या औ मजनून, यानी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कोई मोजज़ा दिखाते थे तो कहता था कि ये साहिर है, यानी कि जब मोजज़ा दिखाया जाता था तो कहता था ये तो जादू है। और जब उनको अल्लाह ताला की तबलीग, अल्लाह ताला की जो है वो दावत दी जाती थी तो वो कहता था कि ये मजनू है, तो इसलिए साहिरुन औ मजनून कहा। अब देखें फा, फा अखज़ना, ये हमसा खा और गा मादा अखज़ा याखुज़ु, अकला याकुलु, बाबे नून से, फ़अख़ज़ना, अखज़, अखज़, अखज़ु, अखज़त, अखज़ता, अखज़ना, अखज़ता, अखज़तुम, अखज़तुम, अखज़ती, अखज़तुम, अखज़तुन्ना, अखज़तु, अखज़ना। तो अखज़ना हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया उसको, हु वजनुदहु। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, ये जो वाव है फ़अख़ज़नाहु, ये जो वाव है ना, ठीक है, ये है वाव मैयत, वाव मैयत, ठीक है। फ़अख़ज़नाहु और हमने उसको पकड़ा,
वजुनूदहू, इसका तर्जुमा होगा हम ने उसको पकड़ा, हु किसको, फिरौन को, ठीक है, हमने उसको फिरौन को पकड़ा उसके लश्कर के साथ। ये मुरकब इजाफी है, ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह है, ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह है। हमने उसको पकड़ा और हमने फिरौन को पकड़ा उसके लश्कर के साथ। जा ज़ैदुन व हामिदुन, ठीक है, आया जैद और हामिद। अगर वाव के बाद इसम पे हालत रफा पेश हो तो उसका मतलब होता है कि वो वाव अतफ का है, ठीक है, ये वाव अतफ का है। अगर वाव के बाद जो इसम है उसके नीचे जेर होती है तो इसका मतलब होता है कि वाव कस्मिया है, ये वाव कस्मिया है, ठीक है, वाव कस्मिया है, ठीक है। कैसे पता चलता है कि ये वाव मैयत है, ये हमने आज से पहले मेरे ख्याल में नहीं पढ़ा। कैसे पता चलता है कि वाव मैयत है? जब वाव के साथ जो, अगर ये मुरकब इजाफी है तो अगर वाव के साथ इसम हो या मुरकब इजाफी आ जाए तो वो हालत नसब में हो, हालत नसब है ना, जबर में है, तो इसका मतलब है कि वो जबर में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखिएगा जा देखिए ना, जा जैदुन व हामिदुन, जैद आया और हामिद आया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पहले कौन आया, जैद आया या हामिद आया, या पहले जैद आया फिर हामिद आया। लेकिन अगर ये हो कि जा जैदुन व हामिदन, देखें वाव है और वाव के साथ जो हामिद है उसके ऊपर जबर है, वो हालत नसब में है। तो अगर वाव के साथ इसम आए या मुरकब इजाफी आए और वो हालत नसब में हो तो इसका मतलब होता है साथ, यानी कि जैद हामिद के साथ आया, जैद हामिद के साथ आया। तो फअखज़नाहु वजुनूदहु, तो हमने उसको पकड़ा, वजुनूदहु उसके लश्कर के साथ, उसके लश्कर के साथ। फा और फिर हमने क्या किया, नबदा का मतलब होता है किसी चीज को हकीर समझ के फेंक देना। तो फनबदनाहु, तो फिर हमने सब की तरफ, ये जो हम की जमीन लौट रही है वो इन सब की तरफ लौट रही है, तो हमने उन सब को फेंक दिया फिल यम्मी, दरिया में वह हुआ मुलीम, इस हाल में, ये वह हालिया है, हाल उसका ये था, वह हुआ, ये हुआ कि जमीन फिरौन की तरफ लौट रही है, मुलीम, लाम वाव मीम मादा है, मुलीम वो उसने मुलामत ज़दा काम किया था। मुलीम जो है वो कुरान पाक में 2 बार इस्तेमाल, एक बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए कि वो खुद को मुलामत कर रहे थे, वो खुद को अपने काम, वो नादिम थे, वो खुद को मुलामत कर रहे थे। और यहाँ पे जो है वो उलमा कराम ने मोस्टली इस तरफ दिए हैं कि वह हुआ मुलीम, फिरौन ने जो काम किया था वो मुलामत ज़दा था। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।